بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ اولاد کے کردار سے متعلق ایک کردار کے متعلق کل آپ کو سمجھایا تھا کہ جب اولاد پختہ عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اچھی اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ والدین باحیات ہوں تو ان کی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ والدین دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نماز جیسی عظیم ترین عبادت میں جو عمل ہم کرتے ہیں ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اے اللہ تو میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ بر صغیر ہند و پاک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا نعمانی نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری وقت میں مجھے بلایا اور بلا کر مجھے کہنے لگے کہ میں نے باقی بچوں کو پڑھایا اور مقصد یہ تھا کہ یہ تعلیم یافتہ بن جائیں، سماج کے اندر ان کو مقام حاصل ہو جائے اور باروزگار ہو جائیں، اس طرح ان کی زندگی گویا خوشحال ہو جائے۔ فرمایا تجھے میں نے حافظ بنایا ہے اور میں نے اپنے فائدے کے لیے تجھے حافظ بنایا ہے، لہذا میرے لیے دعا کا اہتمام کرتے رہنا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ اس والد صاحب کی وہ بات کہے ہوئے 36 سال گزر گئے ہیں اور 36 سال کے اندر کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں باقاعدہ ربنا اغفر لی ولوالدی میں نے استحضار کے ساتھ نہ پڑھا۔ ایک ہے نا ایسے ہی ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا باقاعدہ میں وہاں یہ نیت کرتا ہوں، میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو والدین دنیا سے چلے بھی جائیں کبھی کبھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا، ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان کے اہل تعلق سے تعلقات نبھانا، ان کے رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا۔ والدہ ہیں تو والدہ کی جو بچپن کی یا کسی بھی عمر کے زمانے کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ والد صاحب ہیں تو والد صاحب کے ملنے جلنے بیٹھنے اٹھنے والے رشتہ داروں سے باہر جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آج ایک دوسرا کردار بیان کر رہے ہیں، والذی قال لوالدیہ، اور وہ کہ جس نے کہا والدین کو اف لکما، تم دونوں کے لیے، کیا وعدہ دیتے ہو تم مجھ کو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ ماں باپ اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ بچہ ہمیں آخرت میں اللہ کے حضور اس زندگی کا جواب دینا ہے، آخرت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، برے کام چھوڑ دے۔ تو بعض ایسے نااہل بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں والذی قال لوالدیہ اف لکما، ہائے تم کیا کہہ رہے ہو تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، اور کتنی نسلیں مجھ سے پہلے گزر گئیں، اگر جو ہے وہ زندہ ہو سکتی دوبارہ وہ قبروں سے نکالی جا سکتی تو کیوں نہ نکلتی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا تم بیوقوف ہو، وہ اپنا اللہ کے ہاں جو وقت متعین ہے اس وقت پر وہ قبروں سے نکلیں گے اور نکل کر ادھر دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔
تو فرمایا جب بچہ اس طرح والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمین، وہ دونوں اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ویلک، برباد ہو تم۔ یہ برباد بدعا کا نہیں، عربوں کا ایک طرز ہے گفتگو کرنے کا۔ آمین، ایمان لے آ، یعنی اگر ایمان نہیں لائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے دربار میں والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ والدین ہر حال میں اولاد کتنی تنگ کرے وہ اس کے اوپر مہربان ہی رہتے ہیں۔ بچپن میں نے پڑھا تھا، ایسے افسانہ ہی سمجھے آپ اس کو، بہرحال جو چیز فائدے مند ہو وہ سنانا چاہیے، کہ ایک نوجوان لڑکا کہ کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے، تو اس عورت نے کہا کہ میں تیری خواہش کو تب پوری کر سکتی ہوں کہ تو ثابت کرے کہ واقعی تو میرا چاہنے والا ہے، سچا چاہنے والا ہے، اس کے لیے تجھے امتحان دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا امتحان جو ہے وہ مجھ سے لے گی تم؟ تو اس نے کہا تو اپنے ماں کا دل نکال کر لا میرے پاس۔ تو وہ رات کو گیا اور والدہ سو رہی تھی اور والدہ کو قتل کیا اور والدہ کا دل لے کر کے جا رہا تھا اس اپنی محبوبہ معشوقہ کے پاس۔ تو راستے کے اندر اس کا پاؤں جو ہے وہ ٹکرایا پتھر سے اور وہ بھی نیچے گرا، اور وہ جو ماں کا دل وہ لے کر آیا تھا وہ بھی نیچے گرا۔ تو دل سے آواز آئی کہ میرے لخت جگر تجھے ٹھوکر تو نہیں لگی؟ تو والدین تو ہر حالت میں اولاد کے لیے بہتر ہی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہلاک ہو تو آمین، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کو واقع ہونا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، فَيَقُولُ، پھر وہ کہتا ہے، مَا هَذَا، یہ کچھ نہیں ہے، إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، قرآن کو وہ یہ کہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اولادوں کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الحاد سے، کفر سے اور گمراہی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا قابل فکر جو ہے معاملہ ہے۔ آج قدم قدم پر تحریکیں ہیں، شیطانی سازشیں ہیں، ایمان سے ہٹانے کے لیے کوششیں ہیں، قرآن حکیم کی تعلیم سے ہٹانے کے لیے کوششیں ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ہمیں سخت اپنی اولادوں کی دینی ایمانی تربیت کی فکر کرنے کی کوشش ہے۔ یہ جو آوازیں لگ رہی ہیں گھر واپسی کی، ان کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے عقائد سے ہٹاؤ۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، فرمایا یہ ماں باپ کے نافرمان اور یہ قرآن حکیم کو قصے کہانیاں کہنے والے، اولئک الذین حق علیہم القول، یہی ہیں وہ کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو کر رہے گا، جن کے لیے اللہ کا عذاب واجب ہو گیا۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور یہ ماں باپ کے نافرمان، قرآن حکیم کے اللہ کا کلام ہونے کے منکر، پرانے ان سے پہلے جو جن اور انسان نافرمان تھے ان کے زمرے میں یہ بھی شامل ہوں گے قیامت کے دن۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے، بظاہر نقصان اٹھانے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، یعنی اہل ایمان کے لیے جنت کے درجات ہیں، اہل کفر کے لیے جہنم ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو یہ ان کو ان کے مطابق درجات کیوں دیے جائیں گے؟ تاکہ ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے۔ کافروں کو ان کے اعمال کفر کا بدلہ جہنم میں پہنچا کر دیا جائے گا، اور اہل ایمان کو جنت میں پہنچا کر اور جنت کے درجات عطا فرما کر ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور دونوں طبقوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف عدل جس کے وہ اہل تھے وہی ان کے ساتھ ہوگا۔
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر. وَيَوْمَ، اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا. کیسا عجیب وہ وقت ہوگا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم نے دنیا کی لذتوں سے اپنا حصہ دنیا ہی کی زندگی میں حاصل کر لیا تھا. وہ لوگ کہ جو آخرت سے بالکل بے فکر ہو کر دنیا کی لذتوں کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے ساری لذتیں دنیا کے اندر پوری کر لی، آج آخرت میں تمہارے لیے کوئی لذت نہیں ہے. اس سے یہ نہ سمجھیں آپ کہ لذیذ چیزیں استعمال نہ کریں، بلکہ اس میں دو معاملے ہیں. ایک تو ناجائز لذت حاصل نہ کریں. یہ وہ ہیں جو ناجائز طریقے سے لذت حاصل کرتے تھے. مثلا عالی شان دعوتیں کرتے تھے لیکن حرام کے پیسے کی کرتے تھے. مثلا پیسہ تو حلال کا تھا لیکن لذت حاصل کرتے تھے وہ نشہ کر کے. پورا سماج نشے کی لت کے اندر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. کھول کر یہ باتیں بیان کرتے ہوئے بھی اب شرم آتا ہے کہ بھئی پھر لوگ سماج میں ایک دوسرے کو تان اور تشنیع کا نشانہ بنائیں گے. نوجوانوں کے اندر نشہ اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ 75% نوجوان اس کے اندر ملوث ہیں. اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے متعلق تو ایسا نہ آپ گمان کر لیں، استغفر اللہ، ہمیں اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، لیکن ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی نشے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر رہی ہے. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ بھئی نشہ کر کے کسی نالی میں پڑا ہوا ہے، موت ہو گئی. نشہ کر کے گاڑی سے ٹکرا گیا ہے، موت ہو گئی. اور اس قدر نقصانات ہیں نشے کے کہ یہ انسان کے تعمیر و ترقی کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے نشہ. حیا کو ختم کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، وقت کے صحیح استعمال کو ختم کرتا ہے. بلکہ نشہ والا پڑا رہتا ہے نشہ کر کے گھنٹوں، دن میں پڑا ہوا ہے، رات میں پڑا ہوا ہے. بعض نوجوان کئی دن جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ان کو کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا. تو وہ لوگ جن کو قیامت میں دھتکار دیا جائے گا کہ تم جنت کی نعمتوں کے اہل نہیں ہو، یہ وہ ہیں جو ناجائز لذتیں دنیا میں لیتے تھے. ٹھیک ہے، انسان جائز طریقے سے لذت حاصل کرے لیکن اس میں بھی دو چیزوں کا خیال کریں. ایک تو آخرت کو نہ بھولیں. ایسا نہ ہو کہ بھئی یہیں لذتیں لینی ہیں، بھئی اصل جو ہے عیش کی جگہ وہ آخرت ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور عیش کی جگہ آخرت ہے، جہاں اتنی بڑی زمین آپ کو مل جائے گی کہ جو ادنا جنتی ہوگا، سب سے چھوٹا جنتی جو ہوگا، کم درجے کا جو جنتی ہوگا، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی اس کی جنت ہوگی. عیش تو وہاں کرنی ہے، دنیا کے اندر ضروریات پوری کرنی ہے، یہ عیش کی جگہ نہیں. تو بہرحال لذت کی چیزیں حلال طریقے سے دنیا کے اندر فکر آخرت کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر استعمال کر کے شکر کریں ان کے اوپر. یہ دو کام کریں ضرور. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بعض صحابہ ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی لذت والی چیز پیش کی جاتی تو وہ اس آیت کو پڑھ کر کے انکار کر دیتے تھے کہ ہم یہ لذتیں تو آخرت میں حاصل کریں گے. جیسے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے پانی مانگا تو خادم نے بہت اچھے قسم کا شربت پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ کہیں قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے ہمیں کہ تم نے تو ساری لذتیں دنیا ہی میں حاصل کر لی تھی،
آج تم یہاں کی لذتوں سے محروم ہو۔ بہرحال ایک بات تو دل و دماغ میں پیوست کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم حرام لذت حاصل نہیں کریں گے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تو کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لذتوں کا حصہ پورا کر لیا تھا، خوب جو ہے عیاشیاں کر لی تھی حرام کے ذریعے تم نے، لہذا آج تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ فرمایا آج کیا ہوگا؟ آج یہ جنت کی لذتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے ورع، تقوی، پرہیزگاری کی زندگی دنیا میں گزاری تھی۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نافرمانو، فَالْيَوْمَ آج تُجْزَوْنَ بدلہ دیا جائے گا تم کو، عذاب الہون رسوا کر دینے والے عذاب کے ذریعے۔ کیوں یہ رسوا کن عذاب تمہیں دیا جائے گا آج؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے تمہیں یہ رسوا کر دینے والا عذاب ملے گا کہ زمین میں تم ناحق تکبر کرتے تھے۔ عاجزی، تواضع، زبان کے اندر عاجزی ہو، عمل کے اندر عاجزی ہو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور آج کے دن جو عذاب کے ذریعے تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تم مسلسل اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگے رہتے تھے۔ کبھی تم نے سوچا نہیں، فکر نہیں کی کہ بھئی مجھے ان اعمال کا، ان افعال کا، ان بولوں کا جو میں بول رہا ہوں اللہ رب العالمین کے حضور میں جواب دہی کرنی۔ اللہ کی نافرمانیوں کے چھوڑنے کا تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ تمہیں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ آخرت میں اللہ کے حضور میں ہمیں حاضر ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور ہمارے متعلقین کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی کفر سے، گمراہی سے، ضلالت سے حفاظت فرمائے۔